واشربوا من رزق الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويكذبون بغير الحق ذلك بما كسبت أيديهم اور یاد کرو وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی تو ہم نے کہا کہ چٹان پر اپنا آسا مارو، چنانچہ اس میں سے 12 چشمے ٹوٹے اور ہر قبیلہ نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی پینے کی ہے، اور ساتھ ہدایت کر دی کہ اللہ کا دل و رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے کرو۔ اور جب اے بنی اسرائیل تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ ہم ایک قسم کے کھانے پر قیاس نہیں کر سکتے، بس اپنے رب سے ہمارے لیے ان کھانوں کے بارے میں دعا مانگ جو زمین سے پیدا ہوتے ہیں، ہر قسم سے سرکاری صاف ککڑی گیہوں مسور اور پیاز وغیرہ۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کیا اچھی چیز کو چھوڑ کر اگر چیز کو تم مانگ رہے ہو تو پھر ایسے کرو کہ اتر جاؤ کسی شہر میں فیصلہ کرو مانگ تو وہاں تمہارے لیے وہی حکم نہیں کر سکے جو تم مانگتے کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی ضرورت علیہم الذلت والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکینی کو مسلط کر دیا گیا اور اللہ کے عذاب کو مستحق ٹھہرے، اور یہ خامخواہ کا عذاب نہیں کر پائیں گے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی آیات پر کفر کرتے تھے اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس وجہ سے تھا اس وجہ سے کرتے تھے کہ وہ اپنی نافرمانیوں میں حد سے بڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور آپ کو سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی سلسلہ بنی اسرائیل پر جو اللہ رب العزت کے انعامات کا ذکر چل رہا ہے، اسی سلسلہ میں یہ 700 آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے صرف اپنے احسانات کا، اپنے انعامات کا، اپنی نوازیوں کا جو وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل پر اللہ کی جانب سے ہوتی رہی ان کا ذکر کیا، تو یہاں ایک اور ایمان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ صحراؤں میں بھٹکتے ہوئے اے بنی اسرائیل، جب تم نے نافرمانی کی موسیٰ کی اور میرے احکام کی اور میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کی، جب تم بھاگتے پھرتے تھے مصریوں سے صحرائے سینا میں سزا کے طور پر ہم نے تمہیں رب دیابوں کے احترام میں رہنا تمہارے نصیب میں لکھ دیا تھا، اس وقت وہاں سے گزرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر بنی اسرائیل پہنچے، یعنی یہ اس وقت مختلف لوگوں کا شیوا تھا، قبیلوں کا، اس طرح دیکھتے ہیں نا کہ عربی یہاں پر آباد ہوتے ہیں، یہاں پر ہوتا، یہ جو نسلوں کا اس وقت تبادلہ ہوا کرتا تھا، اب تو رزق کی تلاش میں ہے نا، پاکستان والے امریکہ اور یورپ میں جا رہے ہیں اور جنگیوس میں جا رہے ہیں، وہ یہاں غلام بنانے کے لیے، لیکن اس وقت رزق کی تلاش کے لیے، پانی کی تلاش کے لیے اس وقت بھی نسلوں کا اور انسانوں کا تبادلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتا رہتا تھا۔ لیکن اس وقت وہ جب ایک قبیلہ ہجرت کرتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ
سب سے پہلے اس مقام کو جہاں ان کو پانی نصیب ہوتا تھا، جہاں ان کو پانی نصیب ہوتا تھا اس مقام کو دیکھتا تھا. تو سینا میں بھٹکتے ہوئے ایسے مقام پر بنی اسرائیل پہنچے کہ وہاں پینے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں تھا. جب بہت تنگ ہوئے، جنجلاہٹ میں مبتلا ہوئے، غصے میں مبتلا ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ آپ ہمیں پانی مہیا کرو، آپ ہمیں پانی مہیا کرو. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا مانگی جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا جا رہا ہے. اور اس کا ذکر توریت میں بھی رکھا ہے کہ تب جب سارے بنی اسرائیل کی جماعت نے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ سے لڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم کو پانی مہیا کرو گے، تب موسیٰ نے خداوند سے فریاد کرتے ہوئے کہا کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں، وہ سب تو مجھے ابھی سنسار کرنے کو تیار ہے. سب کو یہ تو آج کا خواب ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں اس کا کیا کروں، یہ تو مجھے پتھر مارنے کے لیے تیار بیٹھے، میری قوم مجھے پتھر مارنے کے لیے تیار بیٹھے کہ چند دنوں کے لیے پانی کچھ وقت کے لیے پانی سے معلوم ہو گئے، پانی نظر نہیں آ رہا اور وہاں پانی کے لیے مجھے کچھ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کو پتھر مارنے کے لیے تیار ہے. ایک جگہ آج جو بھی مسلمان ہوتے ہیں کے ساتھ کس بھی مبتلا ہو گئے، کوئی یورپ میں یہ، عیسائیوں میں یہ اور یہودیوں میں یہ بڑے بڑے رسول ہیں. ارے ذرا تقابلی جائزہ لو، ہر دو عمروں کا اپنے اپنے رسولوں کے دور سے انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور میرے آقا کے غلاموں نے اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا کرا. ایک پانی مہیا نہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو پتھر مارنے پر آمادہ ہو گیا اور لڑنے جھگڑے اور گستاخی پر آمادہ ہو گئے. اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل احتجاج کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت بھی تھی لیکن عزیمت پر عمل کرتے ہوئے روزہ بھی رکھا. مئی کا مہینہ کا آسم اور مئی کے مہینے میں روزہ رکھتے بخار سے جنگ بھی کی ہے. مدد کا میدان تھا نا جس کی جانب اجازت کیا تھا جانا میں سامنے کے مبارک جمعہ قاسم 17 ربیع کی ماہ رمضان کی اور شہادت گاہ میں فوجانی پہنچی ہے ایمان کی. نہ ان کے پاس تلواریں، نہ ان کے پاس ڈالیں تھی، نہ اللہ ان کو اونٹ ہوگا، نہ پانی کی مثالیں تھی. کہ کیا تھا اپنے وہ دستے کلبے مطمئن بشار تھا اللہ کے دلدار قافلہ کا راستہ تھا. جب ایک آقا علیہ السلام کی معرفت میں اپنے آقا کی دوش بدوش، اپنے آقا کی ابتدا میں، اپنے آقا کی سالاری میں ہم کو باہر سے جان کر رہے بھوکے پیاسے سارا دن لڑتے رہے، کچھ پرواہ نہیں. بھوکا پیاسے سارا دن لڑتے رہے، تلواروں کی جھنکار میں اور نیزوں کی چمک میں سارا دن گرمیوں کا گزار دیا اور کچھ پرواہ ہی نہ تھی. اور ایک جگہ وہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ وقت پانی ضرور کیا تو اپنے نبی سے جھگڑنا شروع کر دیا. یہ کردار ہے دونوں کو. ایک جگہ وہ کردار ہے موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کا جو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب کردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا. دیکھیں بدر کے میدان میں اور کے میدان میں دیکھیں یہ ابن ابی طلحہ 90 زخم کھائے ہوئے، ساتھ میں نبیہ 70 زخم کھائے ہوئے. ابن ابی طلحہ نے 90 زخم کیسے کھائے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر آنے لگے تو آپ نے ہم کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تراوے میں لے لیا ہے، اوپر جھک گئے، اوپر جھک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیچھے سے تیر آ رہے جسم میں دعوت ہو رہے لگ رہے جسم پر، لیکن تیروں کے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تیروں کے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نیزوں کے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، خنجر کے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تلوار کے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں. پرواہ ہے تو ہے کہ کہیں کوئی چیز میرے جسم سے ہٹ کر میرے آقا علیہ السلام کے جسم سے سروکار کے ساتھ ٹکرا اور بعد میں جب کیا 70 زخم کھا کر گرے ہو گئے، آپ کی زندگیاں ہل گئی ہیں اور قرآن اشار اے میری قوم رسال، اے مدینہ کے اخبار کہاں چلے گیا میرے پاس آؤ. جب ایک شخص آیا تو آپ نے کہا کہ اخبار کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ جب تک تمہاری آنکھ کی زندگیوں میں بھی سانس باقی ہے اپنے آقا کے نام کو آسمان. یہ کردار ہے.
جو تیروں کے نشانے پر ہے، تیروں کے نشانے پر ہے، اس بستر پر ہو گئے۔ اور ابو بکر صدیق پہلے طرح جو دشمنوں کی گھیرے میں پہلے طرح رات کی تنہائی میں باہر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمدن ہو گئے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ سارا ملک دشمن ہو اور محافظ فقط ایک ہو، سارا ملک دشمن ہو اور محافظ فقط ایک ہو، اور ایک کو کوئی جانتا ہو، تو ایک کو کوئی جانتا ہو تو میرا کیا اثر ہوگا، میرے آقا کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، میرے مالک کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، وہ تو کوئی جانتی نہ ہو۔ لیکن یہ سوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو چیز ان میں ڈالی تھی کہ نہ ان کو اللہ کے سوا کسی صورت کا خوف تھا اور نہ اللہ کی راہ میں دی ہوئی کسی چیز کی قربانی پر انہیں غسلوں بنا ابو بکر صدیق ہاتھ گئے اور علی رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹ گئے۔ رات جب گزر چکی تو صبح کے وقت اللہ رب العزت نے رات کو یہ رات سنایا فرشتوں کا، اور رات اے ملائکہ اے جبرائیل و میکائیل میں نے تمہیں اپنا بھائی بھائی بنایا ہے، آج مجھے بتاؤ کہ کون ہے جو اپنے دوسرے بھائی پر بنتا ہے۔ سب فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ زمین پر دیکھو میں نے محمد اور علی کو بھائی بھائی بنایا ہے، دیکھو کیسے علی اپنے بھائی محمد پر اپنی جان کو مان کر ہوتا ہے۔ جب وہ جاؤ اور اس کے دشمنوں سے اس کی حفاظت کرو۔ جبرائیل اور میکائیل رسول فرماتے ہیں شہزاد کی جانب میکائیل پاؤں کی جانب کھڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ فلم کی روشن ہونے لگتی ہے تو علی کو سجوڑتے ہیں اللہ جبرائیل کہ واہ واہ کیا علی محمد صلی اللہ علیہ دنیا آ رہی ہوں کہ علی آج کون ہے تیری مثل اس دنیا میں، ان اللہ یباہی بک اللہ بنایا تھا تیری قربانی کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے سامنے تجھے مت نخرے دکھا رہا ہے، فخروں کو بہار فرما رہا ہے، تو ایک جانب دو کے دار ہے اور ایک جانب ایک کے دار ہے۔ فرمایا کا موسیٰ نے قومی جب موسیٰ نے کہا کہ فلاں پتھر پر جو ہے وہ اپنا اچھا مارو سب سجرات میں اس وقت اچھا رہے گا، تو اس میں سے 12 چشمے ٹوٹے، اس میں سے 12 چشمے ٹوٹے اور گلے میں وہ لوگ آتے مشرقوں اور ہاتھ لوگوں نے اپنے پانی کے گھاٹ کو جان دیا پہچان دیا، یہ 12 چشمے ٹوٹ نکلے۔ ایک ہی طریقہ نے نکلا کہ بڑی اسرائیل کے قبیلوں کی تعداد بڑھ گئی اور اس وقت قبائلی تنظیم بے شک آپ اس میں رشتے دار تھے چچیرے بھائی سارا کچھ، لیکن قبائلی اصلیت بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے کسی قبائلی اصلیت کی بنا پر کہ پانی پر یہ دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہ شروع کرتے اور قتل و غارت نہ شروع کرتے، تو حکمت کے تحت اصل مارا گیا، اس سے 12 چشمے ٹوٹ نکلے، ہر قبیلہ کے لیے الگ الگ چشمہ مقرر کر دیا گیا اور پھر بھی صاحب کو بتا دیا گیا کہ یہ چشمہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں کا ہے، اور ساتھ ہی یہ ہدایت کرتی کہ یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل اور تمہارے نبی کی دعا کے صدقے میں تم کو ملا ہے، بس کلو واشربوا من رزق اللہ، آزادی جو ہے تمہیں کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق۔ نعرہ تکبیر، آزادی جو ہے کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، لیکن آپ لیکن زمین میں لوگوں آپ کا خلاف ہے، زمین میں چونکہ یہ مسلمہ اصول ہے کہ قانون الہی کو چھوڑ کر جب ہم معاشرہ جب انسان میں اپنی مرضی کے مطابق کمانی کرے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کی اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہے معاشرہ کے جو طور طریقے بدلے بنائے، تو اس وقت معاشرہ میں جنگیں ہوئی، ہر کو درد پھیلا، افراتفری پھیلی، ناچاکی پھیلی، ہلاکت تباہی اور بربادی پھیلی، انتشار پھیلا، اس وقت قومیں اور ملک اور لوگ ان کے لیے ذلت کے اسباب بنے گی، تعلیم بلند ہوتے، لیکن جب بھی کسی قوم نے قانون الہی کی پاسداری کی اس قوم کے لیے امن سکھ چین اور سکون ملا، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ تو یہاں نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ اے قوم میں کوئی نہیں چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے احسان
فرمایا اس لفظ صحرا میں، اس پیابوں کے صحرا میں جہاں پانی پینے کے لیے نہیں تھا، اور اگر چند گھنٹے یا ایک آدھ دن اور گزر جاتا تمہارے مویشی ہلاک ہو جاتے، تم کیا پیاس کے بارے تمہارے ہلاک ہو جاتے، لیکن اللہ نے تمہارے نبی تمہارے آقا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو رومیت کا چند بخشا، اور ان کے عصا کے ذریعے ایک پتھر سے پہاڑ سے سخت چٹان کے 12 قسمیں نکال دیے جو تمہارے پینے کے جو ہے وہ تمہاری زندگی کا سبب بن رہے ہیں، تمہاری حیات کی نبو کا سبب بن رہے ہیں۔ اور کیا کرو، اس رزق کو کھاؤ پیو، اس رزق کو کھاؤ پیو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، لیکن زمین میں اتنا فساد نہ پھیلاتے پھرنا، کیونکہ دو چیزیں، ایک تو تم نے اس زندگی کو گزارنا ہے، ایک تم نے اس زندگی کو گزارنا ہے، اس زندگی کے جو انعامات ہیں وہ کھانے پینے کی کھانا ہے پینا ہے، یہ تمہیں مل گیا، یہ تمہیں مل گیا، یہ زندگی تم نے گزار لیا، اس کے بعد آپس کا بھی تصور کرو، ایک وہ بھی زندگی آپس کا تصور کرو، ایک وہ بھی زندگی ہے، اور اس زندگی کے لیے جو خوراک ہے اس زندگی کے لیے وہاں نہ گہروں خوراک ہے، نہ روح خوراک ہے، نہ گوشت خوراک ہے، نہ من خوراک ہے، نہ سروا خوراک ہے، وہاں کی خوراک کیا ہے، وہاں کی خوراک کیا ہے کہ بس آج کے وقت مستقیم وہاں کی خوراک کرتا ہے، جن کا دار لا کے رکھو، بہت جگہ خیال ہے جب دل کا دار لا کے رکھو نہ چلو حالت نبینا لاجویشن کو روبن سے کرتے بنا سکھانا بنا کے مستقیم مستقیم کے آخر تک آپ نے بنایا ان لوگوں کے لیے جن میں دو صفات ہوتی، ایک تو وہ زمین پر ٹکر کر نہیں چلتے، زمین پر ٹکر کر یہ زمین پر اس سے چلنا یہ آپ پر کی خوراک ہے، زمین پر اس سے چلنا یہ آپ پر کی، اور دوسرا وہ زمین میں فساد نہیں پھیلاتے، امن اور چین قائم رکھتے ہیں، اور کسی کام زمین کی طرح اس نے آج بھی اور ان کی ساری کی، زمین کی طرح اس نے آج بھی اور ان کی ساری کی، خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسمان بن کر، خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسمان بن کر، تو بنایا فرمایا قلوب بشرو، یہ جو دنیا سے اس کرنے کی ہے کھاؤ پیو، کھاؤ پیو، اس طرح تمہارے لیے کھاؤ پیو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بلاتا زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرنا، زمین میں بدمنی نہ پھیلاتے پھرنا، کہ دنیا کی حصہ ہوا تمہیں اس طرح کر دے کہ تم اپنے بھائیوں کا حقوق مانتے پھرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ جھاکیاں کرتے پھرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ فساد کرتے پھرو، زمین کو امن کا گوارا بنانا، چین کا گوارا بنانا، خود بھی سکھی ہو گئے اور ساری انسانیت کو بھی سکھ پہنچانے والے بن جاؤں گے۔ تو فرمایا قلوب اشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک قسم کے کھانے پر قناعت نہیں کر سکتے، یہاں ایک کھانا نہیں ہے، ایک کھانا نہیں کرتا، ایک کھانا نہیں، جب بڑی پھیلاوٹ کی زندگی میں یہ زندگی کو صحرا سینا میں بھٹکنے کی تھی نا، یہ اصل میں تقریباً 40 سال یہ ان کو سزا تھی، یہ ان کو سزا تھی، اور سزا جو دی جاتی ہے قوموں کو وہ ان کی آئندہ زندگیوں کے لیے تربیت مہیا کرنے والی ہوتی ہے، آئندہ زندگیوں کے اندر عروج کے لیے اور آئندہ ترقی کے لیے اور آئندہ ان کو جو ہے وہ کیا نام ہے ان کی تعلیم کے بڑھانے کے لیے، ان کے تمدن کے بڑھانے کے لیے، ان کی شوق و سفر کے بڑھانے کے لیے وہ جو تکالیف کا دور ہوتا ہے وہ ان کی تربیت کا دور ہوتا ہے، تو یہ دور بنی اسرائیل کی تربیت کا دور تھا، ان کو یہ صحرا سینا کے بیابو گیا اس جزیرے میں صحرا میں بھٹکنے کے لیے مجبور کیا گیا سالہ سال، تو یہ ان کی تربیت کیسا تھا، تو اس تربیت کے دوران وہ لاڈ پھر انہوں نے تربیت نہیں کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچا کر ان کی تربیت فرمانا چاہتے ہیں، انبیاء کرام اس پر راضی ہیں، لیکن وہ قوم بنی اسرائیل ایسی بدبخت ہے کہ وہ پھر بھی کبھی بھی کامیاب ہوئے نہیں ہوئی، بلکہ وہاں بھی اللہ کے انبیاء کو نبی موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتی رہی اور جا بجا ان سے نت نئے مطالبات کرتی رہی اور اللہ سے نت
جتنے مطالبات منواتی ہے، اللہ سے جتنے مطالبات منواتی نہیں، کبھی کس چیز میں کبھی کسی میں یہاں بھی کوئی ہے یہ تم نخرا کر رہے تھے کہ کل تم یا موسیٰ، جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لم نصبر، ہم سے صبر نہیں ہو سکتا، ہم سے صبر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ باعث ایک قسم کے کھانے پر فَاذْكُرْ اللَّهَ رب کا بس اپنے رب سے دعا مانگ، بس اپنے رب سے دعا مانگ ہمارے لیے کہ کیا کرے، یخرج لنا، ہمارے لیے وہ نکالے مما اس کو ماں تم بالکل کو جو زمین پیدا کرتی ہے سرکاری ساتھ ہوتی وغیرہ۔ دو چیزیں، ایک تو یہ تھا کہ ایک قسم کا کھانا مال اور سلوا کھاتے کھاتے وہ اٹھا رہے تھے، اور دوسری یہ چیز تھی کہ وہ مصر کے رہنے والے تھے اور مصر میں سبزیوں کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ آج بھی مصر میں سبزیاں اور ادرک اور یہ ہلدی اور یہ ساگ اور یہ چیزیں سب سے زیادہ مقبول ہیں مصر میں، یہ چیز سب سے زیادہ مقبول ہے۔ تو مصر میں رہے تھے اور مصر سے نکل کر سینا میں بھٹک رہے تھے، تو ان کو وہ کھانے جاتا میں جو زمین اگاتی تھی تو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا مانگ، ہم ایک قسم کا کھانا کھا کر اٹھا چکے ہیں، ہمیں تو تھوم اور پیاز اور دال اور یہ جو ساگ اور ترکاری اور گیہوں یہ چیزیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کالا اتستبدلون الذی هو ادنی من الذی، اے بنی اسرائیل کیا تم اعلیٰ کے بدلے ادنا کو پسند فرما رہے ہو؟ اعلیٰ کے بدلے ادنا کو، کیا بظاہر حکم تو یہ ہے اعلیٰ کے بدلے ادنا کہ وہ سب اعلیٰ کھانا تھا اور ساگ اور ترکاری وغیرہ یہ گھٹیا کھانا تھا، منو سلوا اعلیٰ کھانا تھا اور ساگ اس لیے فرمایا اعلیٰ کے بدلے جو گوشت اور پٹیل اور پنڈے مل رہے ہیں اس کے بدلے یہ ساگ وغیرہ یہ صحیح کا بات بناتا ہے۔ لیکن مفاد اس کا ترجمہ جو اصل مفہوم جو ہے، کیونکہ قرآن کا یہ اسلوب ہے جس کے ظاہری الفاظ سے جو مانا پڑاتا ہے اسے بہت وسیع معنی اور مفاہیم نکلتے ہیں، اور یہ کسی محدود معنی کے لیے قرآن پاک کی تعلیمات نہیں ہوتی کہ مخصوص مقصود سے لامحدود معنی نکلتے ہیں جو ہماری خود نظری سے بھی جو ہے وہ جہاں تک ہے ہماری نقل کی رسائی اس سے بھی جو ہے وہ آگے ان کی زیادہ ہے۔ تو یہاں مطلب یہ کہ کالا آتا ندی ہے قوم بنی اسرائیل، یہاں تو تمہاری تربیت کی جا رہی ہے، یہاں تو تمہاری تربیت کی جا رہی ہے، تمہیں ہاتھ کی بھٹی سے گزارا جا رہا ہے تاکہ تم سنت بن سکو، ہاتھ کی بھٹی سے گزارا جا رہا ہے تاکہ تم سنت بن سکو، یہ تو تمہاری تربیت کا ہے۔ کب وقت تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر، یعنی جس کے لیے مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے تمہاری تربیت کی جا رہی ہے، جس اعلیٰ اور کا مقصد کے لیے، اس اعلیٰ اور کا مقصد کا کچھ ہو ہی نہیں اور پڑ گئے تم ظاہری دوسرے کھانوں میں کٹیا چیزوں میں دنیا کی تمہیں تو دین کی سربلندی کے لیے، تمہیں تو فرعون کی فوجوں سے ٹکرانے کے لیے، تمہیں تو دنیا میں اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، تمہیں تو دنیا والوں کو اسلامیت کو نظام اسلام یا نظام دین دینے کے لیے اس لیے تجارت کیا جا رہا ہے کہ تم دنیا کو ہدایت کا دین دے سکو، تم دنیا کی رہنمائی کر سکو، تم دنیا کی راہبری کر سکو، اور تم ہو کے ساتھ اور ترکاری اور مدد کروا کرتے ہو، اس کا تمہیں ہوش ہے، کھانے بھی نہیں ہوش ہے، اور مقصد کو بلا دیا جس مقصد کے لیے تمہاری تربیت کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کالا وہ اصلا بدن جو ہے کہ کھانے پینے میں لگا لو، اس کا تمہیں بہت زیادہ ہوش ہے، لیکن اس مقصد سے انحراف کر رہے ہو جس مقصد کے لیے تمہاری یہ تربیت کی جا رہی ہے، تمہیں یہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تمہیں اس تعلیم کے دور سے گزارا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستوں، مجاہدین اسلام کی ایسے ادوار کیا ہے، مجاہدین اسلام کا ایسے ادوار کیا ہے کہ وہ خود تپتی صحراؤں میں پیدل چلا کرتے تھے کہ کہیں دشمن کے مقابلے میں ہم گھبرا نہ جائے، جب دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کا وقت ہے تو کہیں ہمارے قوم میں چلن محسوس نہ رہتے، اس طرح پہلے ہی چل چل کے صحرا کی تپتی ریت پر ہمارے پاس نہ پختہ ہو جائے کہ جب میدان جنگ میں ہم دشمن کے مقابلے میں آئے اس وقت ہمیں تکلیف اور تکلیف کا احساس کرنا ہوگا۔ یہ کردار ہے مجاہدین اسلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ احساس ہے کہ حضرت شعیب رومی وہ جب مکہ سے مدینہ جان کے آتے ہیں تو ان کے پاؤں چھوٹ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، تین بڑی ہوئی ہوتی ہے، ریت کے سرے ہوتے ہیں، چوکتی ہے، درد ہوتی ہے،
تو کسی نے کہا تھا کہ اٹھا پوچھا ہے یہ کھائے سارا کم کا گلا ہے کرانا بھائی کیا شعیب اپنے ننگے پاؤں اور زخمی پاؤں کا گلا نہ کر، یہ زخمی پاؤں یہ تیری کئی اٹھا پوچھائیاں کر دیں گے، تیری کئی مشکل زندگی کی مشکل دلوں کو کھول دیں گے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شعیب آ گیا مدینہ میں مکہ سے اور اس حال میں آیا ہے کہ جوان کہاں ہے، پاؤں میں چھانے پڑے ہوئے، نیل پڑی ہوئے، تو میرے آقا علیہ السلام نے دکھ کر حاضر فرمایا آئے شعیب تجھے کیا ہو گیا، آئے شعیب تجھے یہ تکلیف ہے، آپ نے بتایا قد ربا خط ہے، قد ربا خط ہے۔ شعیب نے بڑے نفع والی تجارت کی ہیں، کروڑوں دینار اور درہم کمائے ہیں، لیکن قد ربا خط ہے جس قدر نفع والی تجارت آج شعیب نے کی ہے پوری زندگی میں اس کی نفع والی تجارت۔ تو یہ تربیت ہر دو امتوں کی، ہر دو قوموں کی، ہر دو گروہوں کی یہ تربیت حضرت خباب کو ایک جانب عیسائیوں کا کردار کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ بنایا کس نے اپنی قوم جھوٹی گواہیاں ہنسا کے پہلے اپنی مذہبی عدالت سے سزا دلوائی، پھر جو قومی عدالت رومیوں کی جھوٹ سے سزا دلوائی، اپنے نزدیکوں کو قتل کا آج کا پھانسی دے دی، ہمارے نزدیک کو آج کے نزدیک پھانسی نہیں ہوئی، لیکن اسلام قتل تو خاص ہمارے نزدیک ہوتا ہے اسلام قتل۔ یہ ہے کردار کس وجہ سے کہ وہ توحید کی دعوت دیتے اور قرآنوں سے روکتے، ایک جانب وہ کردار اور ایک جانب وہ کردار کہ وہ کہنے لگا کہ انصاری جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اس نے کہا کہ پہچاننا ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم کون ہوگا جس کے میں ہاتھ چھوؤں گا جان لینا، کیوں عیسیٰ ابن مریم ہوگا اس کو پکڑ لینا، جس کے میں ہاتھ چھوؤں گا جان لینا وہی عیسیٰ ابن مریم ہوگا اس کو پکڑ لینا۔ اور دوسری جانے میرے آقا کے صحابہ کہ خباب کو نیزہ مارا، نیزہ اندر ہے جسم میں، کافر نے کہا کہ خباب آپ سے پوچھا کرو پر یہ نیزہ محمد کے سینے میں لگتا، اور لانتی خباب کو یہ بھی نہیں بات چاہتا کہ خباب کا سینہ نیزے سے بچے اور اس کی آخر میں گاؤں میں کھاتا نہیں چلے، اور پھر اس سے نشان پڑھتے کہ ببر کا ماں ارجو خدا کو تو مسلمان اللہ علیہ جامع کالا کتنا ہے مسیح، اور پھر اس کی اے اللہ تیرے رسول کے دین کے لیے جو کچھ ہم نے کیا وہ تم نے جان لیا، تیرے رسول کے دین کے لیے جو کچھ ہم نے کیا میں نے کیا وہ تم نے جان لیا، اے اللہ اس کے بدلے میں جن کو بات اور مجھ سے کہا ہے اس کی خبر میرے آقا کو پہنچا دے۔ خواہش کی تو کتنی، تمنا کی تو کتنی، کیا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ ہم نے تک پہنچا دیا، اس کا ہاتھ میں جان دیا، اب اس کے بدلے میں یہ ہم سے کیا ضرور کر رہے ہیں اس کی خبر ہمارے آقا کو پہنچا دینا، اپنے محبوب کو پہنچا دینا۔ یا فلاں شہر مخصوص شہر تھا یا پورے مصر کا کام کہ مصر میں شاید پورا ملک بھی تھا، مصر اصل میں کہتے ہیں جس کا احاطہ کیا جائے، وہ بستی جس کا احاطہ کر دیا جائے اس کو تو وہ شہر ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ان تو مصر شہری آبادی میں نزول کر لو، فیصلہ رکھو بات کر لو، جو تم یہاں چاہ رہے ہو طلب کر رہے ہو وہاں تم پار ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اب ان پر ذلت اور مسکنت وہ تھا، وضربت مسلط کرنے کی وجہ ذلت اور مسکنت۔ ذلت کہتے ہیں الذل وافتقار، الذل وافتقار، خواری اور رسوائی، خواری اور رسوائی، اور مسکنت کا ترجمہ کیا الفقر والفاقہ، فقر اور محتاجی۔ ذلت کی کیا معنی؟ الذل وافتقار، خواری اور رسوائی، اور مسکنہ الفقر والفاقہ، فقر اور محتاجی۔ تو فرمایا ضربت علیہم الذلۃ علیہم ہم سبیل توجہ الہود یا اللہ کے ہاتھوں نہیں بلکہ بنی اسرائیل ہے۔ اور یہ مفسرین جواب لکھتے ہیں کہ یہ کسی عقیدت کی وجہ سے ان کو نہیں کیا گیا، یہ ایک خاص نسل اور قوم کے ساتھ، یہ ذلت اور رسوائی خاص نسل اور قوم کے ساتھ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تو ہم غور کرتے ہیں اللہ نے جو یہ فرما دیا ہے وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ کرنا، ان کے لیے ذلت اور خواری ہے، رسوائی ہے، اور فقر اور محتاجی ہے۔ اور آج
آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی امیر ترین قوم جو ہے بنی اسرائیل، ایک تو اس کا ظاہری جواب جو ہے کہ سارے بنی اسرائیل سے چند گھر ہیں ان میں سے بھی جو امیر ہیں اور وہ سب سے امیر ہیں، لیکن اکثریت بنی اسرائیل کی جو کی جہاں بھی ہے اب بھی بھوک اور لاکھ کی طرح رہنے کے ہیں۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ علیہ مسلط و عظمت کرنا سے مراد جہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ اے در کی دنیا فلا تمانی نظر ہو، یعنی وہ جو من عارض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ان کی زندگی اس کو تھوڑا تنگ کر دیں گے۔ تو زندگی کو تنگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ مال و پاپ کی دیا جائے گا، مفسرین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ در کی دنیا فلا تمانی نظر ہو، اس پر دنیا کے تنگ کرنے سے مراد یہ ہے اس پر اطمینان جلوی نصیب نہیں رہتا، ولا شراکت صدری، اور شراکت صدر نصیب نہیں ہوگا، بل صدر مصیب حرج میں دلالی بڑے سلام شاعر بلب سماچا اکڑا ماشا بلا کے تو فکر کے خیر سے شکل پہلو میں نصیب ہوئی جائے۔ تو یہاں جو ہے ضرورت ہے ذلت وطن کرنا کہ ذلت بھاری اور فقر و محتاجی ان پر مسلط کر دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ زندگی کے چونکہ ہماری معلوم زندگی ہے بنی اسرائیل، جب بھی ان کو تھوڑا سا چین ملتا ہے، جب بھی تھوڑے سے امیر بنتے ہیں، جب بھی تھوڑے سے ظاہری سکون ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وہ ایسی غلطی ان سے ہو جاتی ہے کہ پھر ان پر تباہی اور بربادی اور ہلاکت اور فقر اور محتاجی کا نزول ہو جاتا ہے۔ انسانوں نے کیا جرمنی میں دیکھیں کہ ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں دیکھا کہ برائیوں کا سرا کہاں ملتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ سابقہ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں بھی کوئی پہلے غلامی سازش ہوئی اس سازش کی انتہا جو ہے وہ یہود تک پہنچی کہ سازش کا مطلب جو ہوتی رہتے اس کے تو ختم کر دو۔ اس طرح اٹلی کے مسئلے ہنگری والوں نے، رومانیہ والوں نے، اللہ تک کچھ حقوق والوں کو نکال دیا، روس والوں نے نکالا، آج وہ امریکہ کے سارے ہوتا ہے، اور قریب وہ وقت ہے کہ جب امریکی بھی ان کو مار کے نکالے، یعنی ان کی قسمت میں مقدر میں ہر چند سال کے بعد تباہی، ہلاکت، بربادی، ذلت، مسکنت اور یہ اللہ رب العزت کو مقدر میں لکھتی ہے۔ اور یہ کیوں لکھتی ہے؟ کیوں لکھتی ہے؟ پہ گلا نہیں لکھتی گئی، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، اور تو ذلت اور مسکنت بے قدر میں رکھا اور تو جب جانا ان کو ان پر لعنت کا مستحق بنا دیا، غضب کا مستحق بنا دیا، اور تو آپ دیکھیں تاریخ ثانی کو تو آپ کو پتہ چلے گا ہر کام کہاں ان پر تباہی اور بربادی اور ہلاکت یہ نازل ہوتی رہی ہے۔ کیوں نازل ہوتی رہی ہے؟ ان کی اپنی کوتاہیوں، بدعنوانیوں اور غلطیوں کی وجہ سے اور اپنی سازشی ذہنیت کی وجہ سے، وہی سازشیں جو اپنے انبیاء کے خلاف کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ جو ان کو ذلت اور مسکنت اور اللہ کا غضب پر مسلط کیا گیا ہے، یہ ویسے بھی کر دیا گیا کہ جو گناہ ان کو معاف کیا گیا، بات کے سہارے کا یہ اس لیے تھا اپنا ہوں کیونکہ وہ قانون کا پورا بیاج کرتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے رہتے تھے، اللہ کی آیات کا پکار کو انکار کرتے رہتے تھے۔ یعنی یہ انکار کرنا، ایک آیت آئی کسی وقت آئی انکار کر دیا، یہ نہیں تھا کہ کسی وقت بھول کے انکار کر دیا کہ نہیں یہ بلکہ انکار قانون کا پورنا کا فرو نہیں ہے، قانون کا پورنا ماضی استمراری کہ ماضی میں ان کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ اکثر بیشتر ہر وقت انکار کرتے رہتے ہیں، حق سے وہ انکار کر کبھی ان کے مقدر میں حق سے رہا ہی نہیں تھا، اور اگر حق کا کوئی نمبر، حق کا کوئی دیر اور حق کا کوئی اور اگر ان سے سردار ہوا بھی ہے تو وہ اتفاق کر لیں۔ اگر ان کے یہود سے کبھی کوئی حق بات یا حق بات سے سردار ہو جاتا ہے تو وہ اتفاق سردار ہوا ہے۔ عادت ان کی یہ ہے کہ وہ مسلط اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا بہنوں جب ہم جب پوروں میں آ جاتے اللہ ہے وہ یک تو روح نن نبی کی نظر رہتا اور اللہ کے رسولوں کو نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، جو چیزیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے رسول
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ، اور اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہتے تھے، قتل کرتے، یعنی یہ بھی استدلال ہے، ایک نبی کو نہیں، دو نبیوں کو نہیں، حضرت عیسیٰ کو، حضرت یحییٰ کو، حضرت الیاس کو، حضرت زکریا کو، حضرت یونس کو، اور بھی کافی ایک دو اس میں گرامی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اقدام قتل، یہ انہوں نے کافی نہیں اپنی طرح سے قتل کیا ہے نا، یہ تو قرآن کرتا ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ شبے سے بل شبے تو ان کے شبے میں جواب کے ساتھ انتظار کیا، لیکن انہوں نے تو قتل کرنے کی طرح کر دی عیسیٰ علیہ السلام کو ضرور فرمایا تو ہے ہی نا، تو یہاں جو ناز کہا گیا ہے کہ اس لیے کہا گیا یار کو اس کا حق میں زور پیدا کرنے کے لیے، اور یا اس وجہ سے کہ وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ ہم یہ کام تو کر رہے ہیں، یہ غلط کام، ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں، ناحق کر رہے ہیں، لیکن ناحق سمجھتے ہوئے بھی وہ کر گزرتے تھے، آپ سمجھتے ہوئے اس کام کو ناحق جانتے ہوئے بھی وہ کر گزرتے تھے، اور نہ یقتلون النبیین بغیر حق ذالک بما کسبوا کانوا یعتدون، اور یہ وجہ سے تھا کہ وہ ایک تو وجہ یہ تھی نا، وہ اللہ کی آیات پر اقرار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، دوسرا یہ، اور یہ نبیوں کو قتل کرنا کیوں تھا، نبیوں کا قتل کرنا کیوں تھا، بما کسبوا کانوا یعتدون، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حدود کی تجاوز کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی میں انہوں نے کبھی حدود کا خیال ہی نہیں کیا، تو ظاہر کا اس میں اشارہ ہے کفر اور سب سے انبیاء کی شہادت اور عام قابل آداب کا اعتداء کی شہادت تھی، بما اور بات سبب ہے اے بسبب ارتکابہم انواع المعاصی و اعتداء محدودات کی کل شے، کہ ارتکاب معاصی نافرمانیوں کی مختلف اقسام کے ارتکاب کے سبب سے، ظاہر کا یہ کیوں ہے کہ نافرمانیوں کی مختلف اقسام، نبیوں کا قتل، اللہ کی آیات کا انکار، چھوٹے جرائم، بدماشیاں، فحاشیاں، سود خوری، حرام کھانا، ظلم کرنا، جبر کرنا، حادثے کرنا، انسانیت کے تنگی کے لیے جو منصوبے بناتے رہنا، یہ سارے گناہ کے لیے امام غزالی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کی طالب سے جاتی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹی سی نیکی تھی بڑی نیکی کا نام چھوٹی کیوں کروں، چھوٹی نیکی بڑی نیکی کی جانب لے جاتی ہے، اور چھوٹی معصیت بڑی معصیت کی جانب لے جاتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ کرتا ہے، اگر وہ توبہ کر دیتا ہے وہ گناہ کو دیا جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا دوسرا کرتا ہے تو اس کے دل میں نقطہ بن جاتا ہے آپ، پھر وہ توبہ کر لے دوسری گناہ کے بعد پھر وہ سو جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا تیسرا گناہ چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے کل میں کیا بن جاتا ہے، اس کا کل میں کیا بن جاتا ہے، اور پھر اس کو کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی، اور یہ اپنے بات کے دیکھ دیا کرے کہ جس کو آپ کسی کو کہیں کہ آپ کو یہ غلطی کر رہے ہیں برائی، وہ دیکھا کیا ہو گیا اگر میں غلطی کر رہا ہوں، تو جان لیں اس کا قلب میں کیا ہو گیا، اس کا قلب میں کیا ہو گیا، اور اس کا قلب ان میں سے کہ ختم اللہ والا قلوب والا سمع والا فارغ رجابتوں والا عذاب العظیم، ان کے لیے نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے، نہ کوئی آیات اللہ کی ان کو پیغام پہنچا سکتی ہے، اصلاح کر سکتی ہے، نہ کوئی رسول کر سکتی ہے، نہ کوئی بات، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد، ان کے لیے کوئی بھی ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا، نہ وہاں سبب بن سکتی ہے، نہ ان کے قلب میں کیا ہو جاتے ہیں، اور ایک اور ہے کہ جو کہتے ہیں کیا ہم سے غلطی ہو گئی تو سمجھے کہ وہ نفس دباوا ہے اور اس کی کسی نہ کسی اور اصلاح ہو سکتی ہے، اور جو کہے کہ میں نے گناہ کر کے تو کیا ہو گیا ہے، میں نے غلطی کر دی تو کیا ہو گیا، تو جان لو اس کا کلبے کیا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا، یہ تو فرمایا کہ وَيَقْتُلُ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت رجل قتلہ نبی او قتل نبی، سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن اس شخص کو دیا جائے گا کہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا کسی نبی نے اس کو قتل کیا ہوگا، اس شخص کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا جس کو کسی نبی کے ہاتھ سے مارا جائے گا، اور اس شخص کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا جو نبی کے قتل کا شہادت کا سبب بنے گا، ان دونوں اشخاص کو سب سے زیادہ سمایا جائے گا، تو فرمایا تعالی کا بما عصوا وكانوا يعتدون، یہ کیوں کچھ یہ سب کیوں تھا، اس لیے
وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کا اختیار کرتے تھے، حد سے زیادہ بڑے ہو گئے تھے، اور اس سے مطلب تھے تو ان کو نہ اللہ کے احکام کی پرواہ تھی، نہ اپنے رسول کے احکام کی پرواہ تھی، نہ اپنے موسیٰ کے احکام کی پرواہ تھی۔ یہ اولاد اسرائیل کا خاصا رہا ہے کہ ہر نبی کو تنگ کرتے رہے، جتنے بھی انبیاء ہیں داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں روتے گئے، سلیمان علیہ السلام پر جو ان کی اصلاح کے لیے جو وغیرہ فرماتے رہے، چھوڑ بچاتے رہے کہ اصلاح کرو اصلاح کرو۔ یعقوب علیہ السلام سے خود یعقوب علیہ السلام ان کے ہاتھوں روتے رہے کہ یہ ایسی بدبخت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی قسمت سے ایسی بدبختی ملتی گئی ہے کہ خود اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے شمار فرماتے ہیں، خود اپنے باپ کو جو اس اور بنی اسرائیل کے یہودیوں کے ابا بنتے ہیں نا یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد ہی بنی اسرائیل کراتے ہیں، ان کا لقب تھا اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، بنیامین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، شیس علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو جتنے بھی انبیاء کرام بنی اسرائیل میں گزرے ہزاروں سب کے ساتھ انہوں نے، اور سلسلہ حتیٰ کہ یہ ابتدا پہلے اپنے بنی اسرائیل نے پہلے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو سالہ اذیت دی، اور سلسلہ انبیاء میں سے خاتم النبیین جو ہے سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل میں خاتم النبیین حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، خاتم النبیین حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے ساتھ یعنی پہلے نبی اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے لے کر آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تک، کیونکہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے، مکمل نبی آ کر خاتم ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے، خاتم النبوت ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء ہیں انہوں نے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک انہوں نے برائی کو رواج کیا، غلطیوں کو رواج کیا، تو یہ اللہ رب العزت کو دوہرا رہے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ جرائم ہے جو تم نے کیے، تو یہ تمہیں سزا دی گئی ہے، ذالک بما کنتم تعملون، یہ ذلت یہ مذلت جو تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے یہ کیا مطلب تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ آج بھی یاد رکھنا، آج ہم مایوس ہو جاتے ہیں بات ہوگا کہ بنی اسرائیل اب اسی کو بیٹھے نہیں ہے، یہ ہر وقت جو اسی گھر دنیا میں جنگ میں مبتلا ہے، امریکہ کے سارے اور ایٹم کے دوسرے سارے تلاش کر کے دیتا ہے، دوسروں کے سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی کچھ زندگی ہر وقت ان کو ڈالا کہ کب تم مسلمانوں سے تباہ کر دیں، اور ڈر کے پیش نظر وہ کبھی ادھر چلتے پھرتے، کبھی ادھر تکلیف ہو جاتے، کبھی ادھر کرتے، کبھی پاکستان کے خلاف، کبھی مصر کے خلاف، کبھی عراق کے خلاف، کبھی ایران کے خلاف، کبھی شام کے خلاف، کہ ہر وقت چمو کی جنگ کو لڑ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا جو چمو کی جنگ لڑنے والا ہو اپنی چاروں جہاز جس نے لڑائی کرے اپنے محلے میں دیکھ لینا کہ ایک قتیل ہے ہمارا، اگر جہاز کے ساتھ جو دائیں والے بھی لڑے ہوئے ہو، بائیں والے بھی لڑے ہوئے ہو، آگے والے بھی لڑے ہوئے ہو، پیچھے والے بھی لڑے ہوئے ہو، سامنے رہنے والے بھی لڑے ہوئے ہو، سڑک دور جانے بھی لڑے ہوئے ہو، اس معاشرے میں کیسے زندگی گزارے گا؟ کیا اس کے لیے کوئی سکون مہیا رہے گا؟ حاجت ہے جو کہ اپنے ہتھیاروں کو جلا کر کے رہے گا، ان کے لیے سکون والی زندگی ہوگی۔ کوئی سی بات کے ہاتھ ڈالے اقوام جو ایک فرد اپنے معاشرے اپنے محلے کو ناراض کر کے اس کی زندگی بدمنی اور زندگی میں سکونی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اسی طرح کوئی قوم بھی اپنی آس پاس کی اقوام سے جنگ و جدل کے ماحول پیدا کر کے کبھی وہ سکون والی اور چین والی زندگی نہیں گزار سکتی، اس کی زندگی میں سکونی اور بے اطمینانی پیدا کی ہے۔ تو آج بھی یہود کی زندگی میں جو بے اطمینانی، بے چینی اور بے سکونیت یہ وہی فرمان ہے جو اللہ رب العزت نے فرما دیا، ذلت و مسکنت و ظلمت علیہم ذلت و مسکنت و باعوا بغضب من اللہ ذلک بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس حد میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دیگر بہت میں نے برداشت اللہ کے سامنے یہ درپیش کیا اور میری دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تین حد کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تعلیم کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاشرہ کو سکھ ہو جانے کا توفیق عطا فرمائے، محلہ خاندان اور اپنے ملک میں امن اور
دینی سنبت کی کوشش ہوگا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بنے اور نصرانی بنے اور صابی بنے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی سچے دل سے ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، وعمل صالحا اور عمل اعمال سے اختیار کیے سارے، بس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان کو اپنے آنے والے اعمال پر کوئی خوف ہوگا
اور نہ اپنے ماضی کے اعمال پر حسن و ملال ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ذکر چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، تو یہاں اب مختلف وہ لوگ جو مذاہب کا اعلان کرنے والے تھے لیکن مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے تھے، کچھ مسلمان کہلانے والے تھے، کچھ یہودی کہلانے والے تھے، کچھ عیسائی کہلانے والے تھے، کچھ سابی کہلانے والے تھے، یہ سب دین کو ماننے والے تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، اپنے اپنے صحیح مسلمانوں، یعنی کچھ وقت تک تو مسلمانوں کی جب قرآن وہ تو ایک مسئلہ درس کا ذکر ہے، لیکن یہودی جو پہلے اللہ پر ایمان آنے والے، اللہ پر ایمان کا اعلان کرنے والے تھے، اقرار کرنے والے تھے، ان میں یہ تکبر پیدا ہو گیا تھا کہ ہزاروں انبیاء ہم میں پیدا ہوئے، ہمیں مبعوث ہوئے، ہماری فضیلت ہے، ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، اس لیے ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں کیا جائے گا۔ اور نصرانی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ اس غرور اور دھوکے میں مانے جا رہے تھے، ہم روح اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم سے کوئی بات کچھ نہیں ہوگی، ہمارے گناہوں کا کفارہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے عقیدہ کے مطابق مصلوب ہو کر ادا کر دیا ہے، خود کو چھری سے لٹکا کے ہمارے گناہوں کا کفارہ آپ نے ادا کر دیا، ہم جو جی چاہے کرتے تھے، ہم سے کچھ بات نہیں ہوگی۔ ساتھی جو تھے وہ کہتے تھے تو ہم تو اللہ کے ایک مقبول اور محبوب نبی پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم سے کوئی واقعہ نہیں ہوگا۔ جیسے آج ہم مسلمانوں میں سے بعض لوگ آج اس دور کے نہیں تھا، لیکن آج وقت کے امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ ہم میں بھی بعض لوگوں میں یہ تصور پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا اقرار کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تدبر کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، اس لیے قیامت کے دنوں سے کوئی بات پر ہوگی تو اس تصور کی نفی کی جا رہی ہے، اس آیت میں بھی ہے، اس عقیدہ کی نفی کی جا رہی ہے آیت کریمہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں آمنو کی تصدیق کرتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے آمنا بے محمد ہے، آمنا کیونکہ مطلق اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہر انسان کسی نہ کسی صورت میں وہ رکھتا ہے اللہ پر۔ تو یہاں جو یہود بھی اللہ کو مانتے تھے، عیسائی بھی اللہ کو مانتے تھے، سابی بھی اللہ کو مانتے تھے، دیگر مذاہب میں بھی کسی نہ کسی صورت میں الوہیت کی ذاتی الوہیت کا تصور کہیں نہ کہیں مشرکین سے بھی ہم موجود پاتے ہیں۔ تب ہی تو مشرک تھے نا کہ اس کو مان کر اس کا شریک بناتے تھے، اس کو مانتے تھے، اس کا شریک بناتے تھے، جس طرح قل هو اللہ احد یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو کفار مکہ نے سوال پوچھا تھا مشرکین مکہ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جس اللہ کی جانب تو ہمیں دعوت دے رہا ہے، ان سے لنا ربوں کا اپنے رب کا نسب بیان کر، کس کا وہ بیٹا ہے، کس نے اس کو جنا ہے، کس نسب دیا اپنے رب کا نسب بیان کر، اپنے رب کا حسب بیان کر۔ تو حضور السلام کے کلمہ انور پر جبریل امین کی آیات سے نازل ہوئے کہ قل هو اللہ، بولو هو اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ وہ اللہ ہے جس کو تم جانتے ہو، وہ اللہ ہے جس کو تم جانتے ہو، جس سے تم متعارف ہو، باقی تعریفات جن میں تم بھول گئے وہ تمہیں میں بتا دیتا ہوں، وہ تمہیں میں تو فرمایا ان الذین آمنوا اے آمنا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابن عباس نے تشریح فرمائی ہے اور ابن جریر فرماتے ہیں کہ هم المصدقون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما آتاہم من الحق من عند اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور امام راضی تفسیر کبیر میں اس کا معنی بیان فرماتے ہیں الذین آمنوا بالماضی کہ گزشتہ دور میں وہ ایمان لائے اور ثبتوا علی ذلک، اس پر حال میں اس پر ثابت قدم رہے، اور تمروا سے مستقبل اور زمانے آنے والے زمانہ میں وہ اسی پر ثابت رہیں گے۔ ماضی میں اس کو مانا، حال میں اس پر ثابت قدم رہے اور آنے والے زمانہ میں اس پر ثابت قدم رہیں گے۔
جس پر استمرار جاری رکھیں گے وہ استمرار فرمایا ان الذین آمنوا، اے بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی مذہب اختیار کرنے والے ہیں۔ پہلے جو ذکر ہو رہا تھا، ذکر تو مسلسل بہت سے 5ویں رکوع سے ذکر ہو رہا ہے یہودیوں کا، لیکن وہاں نام استعمال ہوا بنی اسرائیل، جہاں بھی نام ہوا بنی اسرائیل، اب ذکر انہیں کا ہے تو یہاں انداز تخاطب تبدیل فرما دیا گیا، فرمایا الذین ہادوا، وہ جو یہودی، تو یہاں اس وقت جو بنی اسرائیل مراد ہے وہ سارے کے سارے یہودی، لیکن وہ ایک خاص نسل، ایک خاص خاندان ان سے مراد ہے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو وہاں خاص نسل کا ذکر تھا، ان کے حالات کا ذکر تھا، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر تھا، ان پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے جو عذاب نازل ہوا، جو سزائیں ان کو دی گئی، جو راندے درگاہ کیے گئے، ان کا ذکر تھا ایک خاص نسل کا۔ لیکن یہاں چونکہ اب عقائد کا ذکر کیا جا رہا ہے، اب اعتقادات و اعمال کی جو آبادی بنائی جا رہی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کس طرح انہیں نظریات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اعتقاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس نظریہ کے مطابق آواز کا تذکرہ ہونے والا ہے۔ تو یہاں انداز تخاطب بدل گیا اور قرآن پاک کے ابتدا میں کبھی صرف پہلی مرتبہ یہاں الذین ہادوا یہودیوں کے لیے پہلے بنی اسرائیل استعمال ہوتا تھا اور اب یہودی ہادوا استعمال ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہودی وہ مخصوص انہوں نے نسل کا، اسلام تو ہے نا، کالا ہے، گورا ہے، چٹا ہے، شرقی ہے، سردی ہے، سردی ہے، سجنی ہے، ایشیائی ہے، یورپی ہے، جو بھی ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ مسلمان ہو گیا اور تمہارا بھائی بن گیا۔ اور وہ سامان ہے، وہ سائی ہے، وہ جٹ ہے، وہ چودھری ہے، جو ایمان نہیں لایا وہ تمہارا صحیح نہیں، وہ مومن نہیں۔ ایک سندو ہے وہ ایمان لانے والا ہے، وہ مسلمان، ایک سندو ہے وہ ایمان لانے والا نہیں، وہ یا ہندو ہوگا یا سکھ ہوگا، وہ ایک ہی نسل کے ساتھ تعلق رکھنے والا، باپ جو ہے وہ ایمان ہے وہ مسلمان ہو گیا، بیٹا کفر میں جائے گا وہ مشرک اور کافر ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوا۔ تو اسلام مسلمان ہونا ایک نظریہ ہے، ایمان لانا ایک نظریہ ہے۔ تو یہاں فرمایا والذین ہادوا، اور وہ لوگ جنہوں نے نظریہ یہودیت کو مانا، وہ لوگ جنہوں نے نظریہ یہودیت کو مان لیا، ہادوا وہ ہادوا کہہ رہا ہے، بنی اسرائیل میں سے ہوں یا غیر بنی اسرائیل میں۔ یہ ہر قبائل میں سے بعض وہ لوگ جو ادنانی تھے، جو قادانی تھے، جو بنی اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے تھے، ان میں سے بھی یہودیوں کے ساتھ خلق مدد رہنے سے بعض لوگوں نے یہودی مت کو اختیار کر لیا تھا، یہودی ازم اختیار کر لیا تھا، وہ بھی یہودی بن گئے تھے۔ آج بھی ان میں سے کچھ کی نسلیں وہ یہودی ہوگی۔ تو یہاں اس لحاظ سے والذین ہادوا استعمال کیا۔ آگے بڑھا والنصارى اور نصرانی، یہ اس نسبت سے کہا گیا ہے، یہ نسبت ہے کہ نبی کے ماننے والے نصارہ کہلایا کرتے تھے، ہر نبی کے ماننے والے اس کے نصارہ ہوا کرتے تھے۔ اور ایک وجہ تصویر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے، آپ کا آبائی وطن شام میں علاقہ میں، وہاں ناصرہ نام کی ایک بستی تھی، اس وجہ سے آپ کے مسیح ناصری آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کو مسیح ناصری کہا جاتا ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے آپ کے جو ماننے والے تھے ان کو نصرانی کہا جانے لگا۔ آج کے جو عیسائی ہیں جو مسیحی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، یہ نصرانی نہیں کہلاتے۔ آج جو بغیر عیسائی جو چھائے ہوں گے اقلیت میں وہ بھی ہوں گے، یہ عیسائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرا نہیں ہے، بلکہ یہ اناجیل اربع کے قائل ہیں، 4 انجیلوں کے ماننے والے، اور یہ تو ہے قرآن ہے، جناب قرآن کے ماننے والے ہیں، تورات ایک ہی ہے، تورات کے ماننے والے ہوتے، انجیل ایک ہی ہے، انجیل کے ماننے والے ہوتے۔ لیکن یہ عیسائی جو اس زمانے میں پائے جاتے ہیں یہ اناجیل اربع کے ماننے والے ہیں، اور یہ صرف اس زمانے میں نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تھوڑا ہی عرصہ بعد یہ گروہ شروع ہو گیا تھا، جو ترسوسی نے اس کو ترتیب دیا تھا، اور یہ عقائد عیسائیت میں داخل کیے گئے تھے جن پر پوری عیسائیت کی آبادی آج مطلق نظر آتی ہے۔ اسی لیے وہ دین حق سے بھٹکنے والے ہیں، ان کے پاس نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات رہی، نہ خدا کی رضا رہی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی رہی، اور نہ وہ دنیا بار ہے دنیا میں کہیں امن تلاش کریں، چین تلاش کریں، لیکن دین لوگوں کے پاس ویسے نظریے ہی موجود نہیں ہے۔ لیکن جو نصرانی تھے وہ صرف ایک انجیل مسیح کو ماننے والے تھے، ایک انجیل
مسیح کو ماننے والے تھے اور اسی ایک ہی چیز کے قائل تھے. یہ عیسائی یہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی نہیں بلکہ بیٹا مانتے ہیں. وہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی مانتے ہیں. جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجاشی قائم تھا. جب نجاشی کے دربار میں مسلمان گئے تھے تو کفار نے شکایت کے انداز میں کہا, جب نجاشی نے ان کی بات نہیں مانی تو شکایت کو رد کر دیا. تو دوسرے دن انہوں نے ایک نیا کھڑا کیا دربار میں, نجاشی کے دربار میں, کہ ان سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں. اے نجاشی, جس کو تو نبی مانتا ہے, جس کو تو رسول مانتا ہے, جس کے دین پر تو قائم ہے, اس کے بارے میں ان کا نظریہ پوچھے اس کو کیا کہتے ہیں. عیسائیوں کے نظریے سے کھڑا کر مخالف نظریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے, اور یہ اس کے ماننے والے یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو تم عیسائی رکھتے ہو. تو نجاشی نے جب سوال کیا, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا. فرمایا کہ اے نجاشی, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول, اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں. اللہ کا رسول, اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں. تو نجاشی نے ایک دن کا اٹھایا اور دربار میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کا بھر بھی اس سے زیادہ نہیں, ایک دن کا بھر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے. وہ اللہ کے رسول, اللہ کے نبی, اللہ کے نیک بندے تھے, لیکن اللہ کے بیٹے کے اللہ کے ساتھ ان کا نسبت کا ایک حسب کا یا اس چیز کا کوئی تعلق نہیں تھا. نجاشی نے کہا تھا. تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ, یہ عقیدہ ترسوسی کا بیان کیا ہوا ہے. گھرگھرو عقیدہ اس نے نافذ کیا ہے, جس پر آج عیسائی دنیا ساری کی ساری قائم ہے. بہت تھوڑے نصرانی ہیں جو اس سے علاوہ کی رکھنے والے ہوں گے, وہ بھی ہیں ابھی جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا رسول مانتے ہیں. تو یہ فرمایا, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والتابعین والتابعین. مطلق تابعین کا معنی یہ ہے کہ ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو جانا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان فرمایا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا, اپنی رسالت کا اعلان فرمایا, کتاب اللہ کے وحی الہی ہونے کا اعلان فرمایا, فرشتوں پر ایمان لانے کا اعلان فرمایا, تو اس وقت مکے والوں نے الزام لگایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ تو ثابت ہو گئے کہ جو آبا و اجداد سے قریش کا دین چھوڑ چلا آ رہا تھا اس کو چھوڑ دیا ہے, نیا دین بنا لیا, ثابت ہو گئے, یہ ثابت ہو گئے. تو یہ ایک سوال میں ایک دین کو چھوڑ کر, لیکن یہ الزام بھی حقیقت غلط تھا. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی میں قریش کے دین کو مانا ہی نہیں تھا کہ آپ پر یہ الزام لگتا کہ نیا دین آپ لائے تھے, مانا ہی نہیں تھا. تب قریش کی طرح آپ نے عبادت فرمائی تھی کعبۃ اللہ میں حاضر ہو کر. ایک بھی بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمحہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے لات کو سجدہ کیا ہو یا منات کو سجدہ کیا ہو یا حبل کو سجدہ کیا ہو. یہی تو عقیدہ تھا بیسک مکے والوں کا, جس کا ماننا ایک دین کو, ان کے دین کو یا ان کے مذہب کو ماننا تھا. تو یہ بھی الزام ہے. لیکن اصطلاح شرع میں شادی کی اصطلاح ان ایک خاص مخصوص گروہ کے لیے جو شام و عراق کی سرحد پر بستے ہیں, آج بھی چند ہزار کی تعداد موجود ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. ان کو نصارہ یحییٰ کہا جاتا ہے اور ان کو شادی بھی کہا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اہل کتاب مانا ہے, ان کو صحابیوں کو صحابہ کرام نے اہل کتاب مانا, اور صحابیوں کا نظریہ بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح حلال قرار دیا ہے. اور کھانا تو دوسروں کا بھی حلال ہے نا, دوسروں کے ساتھ بھی کھانا, کوئی مشرک ہو کافر جو بھی ہو, کھانا پینا وہ کوئی حرام نہیں ہے ہمارا. لیکن کبھی کا مشرک اور کافر کا حرام ہے, لیکن صحابی کا, عیسائی کا اور یہودی کا سب کے اوپر جانور جو اللہ کے نام پر وہ ذبح کریں گے وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا, وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا.